اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں، یہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں، 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست، اور حسب معمول پروگرام کا حصہ ہیں ملک کے معروف صحافی، تجزیہ کار اور دانشور جناب ہارون رشید صاحب، جن سے ہم ملکی، بین الاقوامی اور غیر ملکی نہ صرف سیاسی بلکہ مجموعی صورتحال پر جو اپڈیٹڈ معلومات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ ہارون صاحب بہت بہت شکریہ۔ ابھی یہ جو ہمیں پروڈیوسر صاحب نے شروع میں یہ کلپ دکھا دیے تھے، جس میں بات پھر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ دعوے اس وقت کے ہیں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، IMF سے معاہدہ بھی ہو جائے گا، ملک کی جو ملک کو معاشی بحران ہے اس سے بھی نکال لیا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شاید جی 2-3 چیزیں بالکل واضح ہیں، کنفیوز اسے کرتا ہے ہمارا میڈیا، یعنی ٹی وی چینل بھی، اخبارات بھی، مبصرین کرام بھی اور سیاستدان بھی سارا دن، کیونکہ یہ ایک ایسا جن ہے ٹی وی جس کو پیٹ بھرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے۔ درست، وہ زکوٹا جن جو تھا نا آنک والا جن میں، وہ کہتا اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کھاؤں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں رک سکتے۔ فرض کیجئے 14 مئی کو نہیں ہوتے، سپریم کورٹ جس سلیقہ مندی، حکمت اور تحمل کے ساتھ چل رہی ہے، الیکشن کو تو وہ یقینی بنا دے گی، اور پبلک پریشر، اس سے بھی زیادہ یہ کہ پبلک پریشر ہے، اور چیف جسٹس جو ہے تاریخ انہیں یاد رکھے گی اپنے اس کارنامے کے لیے کہ وہ صرف مضبوطی سے کھڑے نہیں رہے، انہوں نے حکمت اور دانائی اور تحمل کا مظاہرہ کیا جس کا بڑا ہی فقدان ہے اس قوم میں۔ کسی سیاسی لیڈر میں، کسی میں یہ حکمت اور یہ دانائی نظر نہیں آتی۔ بہت ہی مشکل ان کے لیے حالات تھے، اندر سے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا تھا یا ہو گئی تھی، جس بھی وجہ سے ہو گئی تھی۔ درست، الیکشن تو ہوں گے، اور الیکشن عمران خان جیت رہا ہے، اور پی ڈی ایم اسے پی ڈی ایم کنفیوز ہے، اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے، ساری پارٹیاں جو ہے، پی ڈی ایم کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی تو اس کا حصہ نہیں ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر کہ ہمیں صرف ایک یقین دہانی چاہیے کہ عمران خان ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالے گا۔ اور یہ بات ہے، یہ یقین دہانی کرانی چاہیے، کیوں ڈالے گا عمران خان کسی کو جیل میں؟ احتساب کا ایک نظام ہونا چاہیے جس پر سبھی کو اعتماد ہو، ٹھیک ہے، اس میں عدلیہ سے مدد لی جا سکتی ہے، سول سوسائٹی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، سراج الحق جیسے سیاستدانوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ایسے صاف ستھرے لوگ ہیں، اس میں عمران خان کہے کہ میری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا بھی احتساب کیا جائے، بلکہ پہلے ان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، احتساب کا ایک نظام۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں مانتا کہ یہ جو رانا صاحب کہہ رہا ہے، اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال الیکشن کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس سال بھی نہ ہو۔ اتنا زیادہ پریشر ہے، اتنی انسٹیبلٹی ہے، اتنا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، معاشی تباہی ہے کہ الیکشن تادیر نہیں ملتوی ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے کافی اس پہ غور کر لیا، یہ جو تھا نا، یہ الغار کریں گے عمران خان پہ اور گرفتار کر لیں گے اور مار ڈالیں گے، مجھے اب اس کا اندیشہ نہیں رہا، یعنی نااہل قرار دے دیں، پاگل پانی یعنی سوار ہو جائے کسی پر اچانک، تو میرا نہیں خیال یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی پریکٹیکل ہیں اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنا آ جائے حکومت میں، صرف یہ کہ ہم محفوظ ہوں اگر، تو ان کا یہ خیال ہے کہ کامیاب تو وہ نہیں ہوگا، اور یہ بات درست ہے، فوری طور پہ تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، چیزوں کو درست کرنے میں، ملکی حالات ہیں، ایک ترتیب دینے میں۔ ظفر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اچھا کیا تم نے ہمیں چھوڑ دیا، اب زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا موقع مل گیا۔ تو وہ اپنا جو ہے، دیکھیے جی، الیکشن ہوں گے اور عمران خان جیتے گا اور یہ اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھیں گے، یہ گارنٹی کرنی چاہیے کہ کوئی عمران خان اپنی ناراضی کی وجہ سے کوئی ذاتی وہ کارروائی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نا، آپ اسی میں الجھن ہیں۔ آپ کو انرجی کس لیے چاہیے؟ ملک جو ہے معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے، آئسولیٹ ہو چکا ہے، آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے حکمت عملی تیار کرنی۔ باقی مولانا کی دھمکی جو ہے
وہ میڈیا اس میں ایسے سر بالکل، وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ساری جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں سوائے مولانا صاحب کی مولانا پارٹی۔ نہ بیٹھے نا جی، کیوں اتنا سیکھوا کیوں ہے ویسے؟ مولانا تو دیکھیں نا، آدمی اپنے خواب کا اسیر ہو جاتا ہے، ایک ویب آف امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، ایک شیزوفرینک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیتا ہے کہ میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اپنا تو وہ تو صوبہ پختونخوا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جو ایک دفعہ انہیں اتفاق سے موقع مل گیا تھا جب افغانستان پہ بمباری ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اپنی مرضی کے افسر لگوا لیے، چکمہ دے کے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوا لیا، گورنر اپنا لگوا لیا، وہ سب کچھ تو ہو گیا۔ ووٹر کہاں سے آئیں گے؟ ووٹر کہاں سے؟ 2% ان کے ووٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے، 2% ووٹ ہیں ان کے۔ مدارس والے بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ اکتائے ہوئے ہیں، اور وہ آئیں گے، فرض کیجئے وہ پہلے 3 دن یہاں بیٹھے رہے تو کیا کر لیں گے بیٹھ کے؟ ایک لالی پاپ انہیں دے دیا جائے گا، وہ چلے جائیں گے۔ اول تو وہی ہمت ہی ان میں نہیں رہی۔ دیکھیے سر مدارس کے علاوہ بڑے اپوزیشن لیڈر جو ہیں شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، نواز شریف۔ اچھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے عمرہ کیسے کیا، اپنے پاؤں پہ چل کے کیا، کیونکہ وہاں کوئی فوٹوگرافی تو نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں کوئی کیمرہ مین تو نہیں کھڑا ہوتا، یا انہیں اٹھا کے کرایا گیا۔ ان کو 1 درجن کے قریب بیماریاں ہیں، 6-7 تو سنگین بیماریاں، جو آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہو، شوگر کا مریض ہو، ہارٹ کا مریض ہو، جس کی شارٹ ٹرم میموری جو کام نہ کر رہی ہو، اور جس کی ابھی تو کہا اس نے مریم اورنگزیب نے کہ ملاقات ہوگی، ملاقات کی تصویر کہاں ہے؟ ملاقات کی تصویر کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہوئی بھی ہے تو برائے نام منت سماج سے۔ وزیر اعظم نے دورہ کیوں کینسل کیا؟ پلان یہ تھا ادھر سے مریم جائیں گی اپنا وفد لے کے، ادھر سے نواز شریف آئیں گے، ادھر سے وزیر اعظم پہنچیں گے، اور وہ ان کے ساتھ لے کے، جیسے وہ بعض اوقات اپنے صاحبزادوں کو بھی لے جاتے تھے، چین لے جاتے تھے، ترکی لے جاتے تھے، دوسری جگہوں پہ۔ زرداری صاحب کا عالم یہ ہے، میں پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک آدمی کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے چائے کی پیالی بڑی مشکل سے وہ اٹھاتے ہیں۔ زرداری صاحب وہ آپ نے انٹرویو میں انہیں کبھی بیٹھتے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹھ رہے ہوں کرسی پہ، اٹھتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسٹک تو یوز کرتے ہیں وہ وائل واکنگ؟ نہیں اسٹک کیا، وہ بالکل ہی ان کی حالت خراب ہے، ایک آدھ کھانے کے سوا وہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، بڑی بری حالت ہے۔ اور پاپولیرٹی کا ان کا عالم یہ ہے، انڈورسمنٹ ان کی جو ہے وہ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور کراچی کی اسی لیے مردم شماری پہ بعد میں بات کریں گے، اسی لیے آبادی اس کی کم دکھائی جا سر رہی ہے۔ اس سے جڑا ایک سوال، انہیں سعودی عرب میں ویسے میاں دکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ سیکیورٹی تو انہیں ملی ہے کافی وہاں پہ عمرہ کے لیے۔ وہ جو سیکورٹی ہوتی تھی نا، دیکھیں نا، وہ تو جب وزیر خزانہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، وزارتدار بھی گئے، تو کچھ نہ کچھ سیکورٹی تو انہیں دینی تھی بھائی، وہاں ان پہ آوازیں کسے جاتے ہیں، بڑی ویسے اس دفعہ کوئی زیادہ نہیں ہوا، اچھا کیا۔ بالکل خانہ کعبہ میں اور حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں، مدینہ بھی حرم ہے، مدینہ منورہ میں یہ حرکت بہت چھچورے پن کی بات ہے، وہاں عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو وہ تھوڑی سی، مگر وہ رائل گارڈز نہیں تھے، وہ عام پولیس کے لوگ تھے، اور وہ گنتی کے تھے 5-7 آدمی۔ تو کوئی سعودی حکومت نے انہیں اہمیت نہیں، وہ رابطے میں ہیں ٹیلی فون پر عمران خان سے، پرنس محمد جو ہیں، محمد بن سلمان، عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ وہ کوئی اندھے تو نہیں، انہوں نے سروے کرایا سعودی عرب نے یہاں، اور سروے کے وہی رزلٹس ہیں جو پتن نے کرایا، جو بڑی اچھی ریسپیکٹڈ این جی او ہے، 71% ووٹس فار پی ٹی آئی، پر پی ٹی آئی۔ بالکل، یہ سارے مل جل کے بھی 20-25 سے زیادہ % سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے، یہ ٹرین مس کر چکے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، نواز شریف صاحب نے وہاں عمرہ کیا، عمرہ تو ایک بڑی مشقت والی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں اور وہاں پر وہ کر بھی لیا، تو اگر وہاں جا سکتے ہیں تو پاکستان آنے میں کیا پرابلم نہیں ہے؟ وہ آپ اپنے کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، 4 آدمی اٹھا لیتے ہیں اس کو، چارپائی پہ کر سکتے ہیں اس کے تو کوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اوپر اگر ہوں اور وہ ویل چیئر پہ بٹھا دیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ آسانی سے، کہ بہت بیمار لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے خاندان کے لوگ گئے، ان میں خاتون بہت بیمار تھیں، تو وہ کر لیتے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پاکستان اس لیے نہیں آتے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میرے مقدمات ختم کرو۔ اب مقدمات تو کسی پروسیس میں ختم ہو سکتے ہیں نا،
अपना हबीब अकरम साहब से ना बात करें। जी बिल्कुल, सुप्रीम हबीब अकरम साहब से भी बात करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि जो आप मुकदमात ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं उसमें मुकदमात ख़त्म करें, इमरान खान को रास्ते से हटाएं। जी बिल्कुल, दोहरी मुश्किल है। हाँ, दोहरी मुश्किल है और उसमें वो रास्ते से कैसे हट सकते हैं? मुकदमा भी वो है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढे कहाँ है। हमारे प्रोड्यूसर साहब मिलाएं, अगर हबीब अकरम साहब लाइन पर हों तो हम उनसे पूछना। चले जी ठीक है जी, दे आर ट्राइंग जी। हबीब साहब को बोलती है सर, जो उसमें तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है कि गैर सादिक और गैर अमीन है। एक तो देखा, एक तो वो मफरूर हैं, एक तो वो सजा याफ्ता हैं जी, अपील पेंडिंग है उनकी बिल्कुल, और एक वो अपना सजा याफ्ता है, मफरूर ने जेल तो जाना ही पड़ेगा, जेल वो जाना नहीं चाहते। आप देखें कि अभी वो कोई नासिर मदनी साहब जो मज़ाहिया, जो आलम दीन भी हैं और मज़ाहिया अदाकार भी हैं, उनको बुलाया तो वो उस वक्त खाना खा रहे थे। मैंने उनके एक पुराने जानने वाले से पूछा कि एक बीमार आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है? उन्होंने कहा दवाएं खाते हैं, इसके लिए मेडिसिन खाते हैं और डॉक्टर के मना करने के बावजूद खाते रहते हैं। बात यह है कि इतना अब उनकी सेहत इजाज़त देती है। अच्छा, एक ये नून लीग वाले ये कह रहे हैं अगर वो आ जाएं और वो इंतखाबी मुहिम में शरीक हों, ठीक है, तो फिर कोई सूरत हाल बदल सकती है। सवाल ये पैदा होता है, मौलाना फजलुर रहमान एहतजाजी जुलूस निकालें या नवाज शरीफ साहब जलसे करें, तो अगर उसी दिन इमरान खान ने जलसा कर दिया तो फिर क्या होगा? या मुल्क भर में मुजाहिरों की काल दे दी, बिल्कुल, और पूरे मुल्क में लोग टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इमरान खान को, तो वो सारा असर जायल हो जाएगा। खेल उनके हाथ से निकल चुका। वो एक पिछले साल अप्रैल में था कि वो इलेक्शन अगर करा देते। ठीक है, हबीब अकरम साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए। हबीब अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बात हो रही है यही जो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये कि हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आई अभी तक। उसकी वजह यह है कि आपने देखा मुज़ाकरात के अमल में कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेक नियति के साथ कि आप 4 बजे आ जाइए, हम दोबारा इस केस को समाअत करेंगे। आप यकीन कीजिए कि हुकूमत की जानिब से कोई पेश ही नहीं हुआ। मजबूरन फिर चैम्बर में जाके अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की और ये समाअत मुलतवी करना पड़ी उन्हें ईद के बाद तक। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है कि हुकूमत और इमरान खान मुज़ाकरात करे, तो ये तो हुकूमत की फेवर में जाने वाला इक़दाम है। और दूसरी बात यह है कि मेरी मालूमात ये है कि जहां तक हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो हुकूमत दरअसल मुज़ाकरात को बहुत फैलाना चाहती है, जबकि इमरान खान चाहते हैं कि मामला सिर्फ इलेक्शन पे हो। और इस वक्त मसला भी दरपेश, खा वो अदालत में है या मुल्क में है, तो वो तो इलेक्शन का है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ भी एक उसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन किया जाए जैसे 2006 में लंदन में COD साइन किया गया था। और उसमें तय किया गया था कि आइंदा कोई भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह मुकदमात कायम नहीं करेगा, या आप देखेंगे कि नैब के जो मामला था उनको किस तरह समेटा जाएगा। तो जाहिर है उसमें COD का एक मंतकी नतीजा था कि मुल्क में एहतसाब खत्म हो गया। तो इस वक्त जो इमरान खान है, एक्चुअली उनसे भी डिमांड जो है वो लफ्जों में खुली बात नहीं की जा रही, बल्कि उनसे डिमांड ये की जा रही है कि वो उनके साथ बैठे और उनके साथ बैठ के COD नुमा किसी चीज पर दस्तखत करें, और उसके बाद उन्हें इलेक्शन इसके इवजाने के तौर पे दिए जाए। अब इससे पहले मुझे यानी मैं आपको बताऊं कि मुझे एक PMLN के एक मिनिस्टर हैं जो मौजूदा काबीना में भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान का बिहेवियर, इमरान खान जो कुछ और इमरान खान ऐसा लगे कि जैसे ऑप्टिक्स इस तरह के हो जाएं कि इमरान खान भी हम में से एक है। तो जब इमरान खान हम में से एक हो जाएंगे तो हम आराम से इलेक्शन भी करवा लेंगे। यही वजह है कि बार बार हम में से एक करने के लिए उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। और जैसा कल मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इस शख्स को तो नाअहल हो जाना चाहिए था। दरअसल ये जो नाअहल हो जाना चाहिए था, ये किसी को वादा याद दिलाया जा रहा था, क्योंकि ओरिजिनली ये तय हुआ था कि जनाब इमरान खान साहब को भी हम इसी तरह पेंट करेंगे जिस तरह आप लोग हैं। तो जब वो पेंट हो जाएंगे उस तरह, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, जो इमरान खान की इनफरादियत है वो खत्म हो जाएगी। तो ये है ओरिजिनल मामला जिसकी वजह से मुज़ाकरात
آگے بڑھتے ہوئے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہے. بالکل. ابھی یہ ہارون رشید صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ فضل الرحمان صاحب جو سیخ پا ہیں شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے جو نااہلی چاہ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے اور پھر وہ اس میں ناکامی ہوئی. سر ایسے ہی کچھ تھا, آپ پوچھنا چاہیں گے؟ حبیب صاحب دیکھیں نا, الیکشن تو بہرحال کرانا ہی ہوں گے نا. اگر 14 مئی کو نہیں کراتے تو کچھ عرصہ بعد میں کرا لیں گے. جتنا شدید عوامی دباؤ ہے اور جس طرح سپریم کورٹ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 14 مئی کو اگر نہیں ہوتے تو کب تک الیکشن ہوں گے؟ خان صاحب, ہارون صاحب, اس میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کرانے کی تمام تر مشینری ہے اور تمام تر ادارے جو الیکشن کروا سکتے ہیں, وہ دراصل آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جس طرح کے دلائل اختیار کیے ہیں, جو انہوں نے عدالت کو جس طرح مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ الیکشن کمیشن دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن کو حالانکہ الیکشن کروانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن ایک مجلس برپا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ نتیجہ خاص کرتا ہے جی 8 اکتوبر کو ہونے چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, الیکشن کمیشن خود بھی یہی کہتا ہے انڈیپینڈنٹ, لیکن حکومت بھی کہتی ہے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات. اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اپنے پتے شو نہیں کرنا چاہ رہی, یا کم از کم اس وقت وہ الیکشن نہیں چاہ رہی. اب جب الیکشن کروانے والے تمام کے تمام ادارے یہ سمجھیں گے کہ الیکشن نہیں, ہم نے کروانا ہی نہیں ہے, کسی بھی صورت نہیں کروانا, اور پھر پی ایم ایل این تو اس حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر چکی ہے کہ ہمیں اگر توہین عدالت بھی برداشت کرنا پڑی تو ہم وہ بھی کر لیں گے, لیکن ہم نے الیکشن نہیں کروانے. تو لہٰذا 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے کم از کم مجھے تو بہت ہی مشکل نظر آ رہے ہیں. اور 14 مئی کی جب تاریخ نکل جائے گی تو ہارون صاحب الیکشن کے لیے دباؤ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ انہوں نے الیکشن ہار جانا ہے, یعنی پی ایم ایل این کی اگر بات کر لیں تو وہ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن ہار ہی جانا ہے, تو پھر وہ نیچرلی اپنی حکومت کو طول دینے کی کوشش کرے گی اور ایسی اسٹریٹجی اپنائے گی کہ جس میں اتنی دھول اڑائی جائے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان, درست اور غلط کے درمیان جو فرق ہے وہ سارا ختم ہو جائے. تو لہٰذا الیکشن نو ڈاؤٹ کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کا آرڈر اس وقت حکومت, الیکشن کمیشن یا دیگر ادارے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا جو سروے ہو رہے ہیں 79% لوگ فوراً الیکشن چاہتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے ہارون صاحب, یہی ایک وجہ ہے. نہیں, وہ لوگ الیکشن چاہتے ہیں. مور اوور یہ کہ وہ دھول اڑائیں گے تو ظاہر ہے اس سے خود انہیں سیاسی طور پہ بھی نقصان پہنچے گا, اور الیکشن یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں کرانا چاہتے اور ملتوی بھی ہو جائیں گے, یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, شکست کا خوف ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کیا آپ کے خیال میں کچھ عمران خان کو بھی نرمی نہیں دکھانی چاہیے؟ مثلا یہ کہ احتساب کا ایک ایسا نظام جس پہ سبھی اعتماد کا اظہار کر, جس میں عدلیہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سراج الحق جیسے لوگوں, سینیٹر سراج الحق جیسے لوگوں کو اور لوگوں کو, سول سوسائٹی کے مشورے سے ایک ایسا نظام وضع ہو جائے, کچھ خوف دور ہو, اور یہ کوئی عمران خان آتے کوئی بڑا کارنامہ تو انجام نہیں دے سکتا, حالات ایسے ہیں, تو کوئی فضا اس کے لیے سازگار تو کرنی پڑے گی. لامحدود مدت کے لیے تو بہرحال ملتوی نہیں ہو سکتے الیکشن. ہارون صاحب, جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے سب کو اتفاق ہو, ظاہر ہے اس کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی. دیکھیے, اگر تو یہ صرف سیاستدانوں کی حد تک محدود ہوتا, یعنی یہ خوف کہ عمران خان آ کے کسی کو گرفتار کریں گے یا احتساب کا ڈنڈا چلائیں گے, تو کچھ ایک الگ بات تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہے, اور ماضی میں بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے سپوائلرز بھی سسٹم کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے چند کچھ عرصہ پہلے جائیں, یعنی عمران خان نے ایک دن اعلان کیا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, تو اگلے دن اسلام آباد پولیس اتوار کے دن, مجھے یاد ہے, ان کا وارنٹ لے کے وہاں پہ پہنچ گئی کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے دوبارہ اعلان کیا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, میں سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر پولیس صف در صف آرائی ہوگی پولیس کی, اور وہاں پہ شدید قسم کی شیلنگ بھی ہوئی, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا.
اس کے بعد پھر عمران خان نے اعلان کیا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے عین اگلے دن جب وہ اسلام آباد میں تھے تو ان کے گھر پر باقاعدہ بلڈوزر بھیج کے ان کے گیٹ پہ توڑے گئے اور پھر وہ سارے واقعات ہوئے۔ تو اب مذاکرات جب ایک طرف جیسے ہی عمران خان صاحب مذاکرات کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جو سپوائل کر دیتی ہے۔ اسی طرح اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوئی تو دو واقعات ہوئے، یعنی کراچی میں علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک ایسے شخص کی ایف آئی آر پہ جو خود اشتہاری، اور ان دنوں کی ایف آئی آر پہ جب وہ خود بھی کوئی ملک میں نہیں ہے، مجھے علی زیدی صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کی وزارت کے دور میں میں ان کے بہت سارے ناقد رہا ہوں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے، تاکہ وہ چونکہ کشمیر سے ان کا یعنی ایک کشمیر میں ان کو ایک رسوخ حاصل تھا بوجہ اپنے سابقہ عہدے کے، اور وہاں پہ حکومت گرا دی گئی۔ تو لہٰذا جیسے ہی مذاکرات کی ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے۔ اب کیا اس رویے سے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سے سپوائلرز ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی وہ پہلی کیجویلٹی ہوں گے۔ تو یہ سسٹم کے اندر خوف بہت شدید ہے، سیاستدانوں کا خوف تو کسی نہ کسی درجے میں میڈیا بھی شاید نکال سکتا۔ دیکھیں نا حبیب صاحب، پس منظر کے جو حقائق، جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ٹھیک اسی ترتیب سے اسی طرح یہ واقعات رونما ہوا۔ بہرحال مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہوتا ہے نا۔ رہ گیا یہ کہ عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتبار تو سیاستدانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاہدہ تحریری شکل اختیار کر لے، اگر کوئی ضامن بیچ میں ہو، تو کوئی نہ کوئی آخر ہر ملک میں اس طرح کے کرائسس آتے ہیں۔ جو خانہ جنگی ہوتی ہے، آئرلینڈ کا قصہ آپ کو معلوم ہے کتنا عرصہ چلتا رہا، اور بہت سے ملکوں میں بہت سے مسائل تھے، آخر کوئی حل تو اس کا تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں حل پھر ہے کیا کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہارون صاحب، جو حل ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے فریق، ہم سیاست کے کچھ فریق ظاہری ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ سکتے، کچھ بات نہیں ظاہری جی کچھ بات نہیں ہے۔ تو ظاہری فریق جو ہیں وہ تو جلی طور پہ مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن جو معاملہ ہمارے پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ بہرحال خفی رہتا ہے، جب جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اب اس مخفی حصے میں یعنی ڈیفینیٹلی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھائے گی، اور کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے مذاکرات کر کے کرنے ہیں، یا سب کو ساتھ بٹھانا ہے، یا اپنی پوزیشن پیچھے ریٹریٹ کرتے ہوئے، یا ریٹریٹ کہنا تو لفظ مناسب نہیں ہے، کہ خود کو اے پولیٹیکل رکھتے ہوئے لوگوں کو نیچرلی مذاکرات کی طرف لے کے جانا ہے۔ دیکھیے یہ تینوں اسٹریٹجیز کے الگ الگ اثرات ہوں گے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں ہارون صاحب آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اگر سیاستدانوں سے کم کیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، یہ ہم نے ہر بار دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو اپنا ریفری کا کردار ہے، یا اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کا، یا جسے آپ کہہ لیجئے کہ ایسا ثالث جو بالکل سب سے آخر میں بیٹھا ہو، جس سے رجوع کیا جا سکے، آربیٹریٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ جسے کہتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیڈیٹلی سولوشنز نہیں دیکھیں گے جب تک اس میں سارے فریق نہ بیٹھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدلیہ نے کوشش کی کہ آپ مذاکرات کریں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی عدلیہ کے سیدھی سی بات کا کس عجیب و غریب طریقے سے، اور سیاستدانوں کو یہ حق ہے۔ اچھا میں اس کو ایک اور طرح سے پٹ کرتا ہوں اپنے سوال کو۔ فرض کیجئے یہ اپنی کوشش میں کامیاب رہتے ہیں اور الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں، فرض کیجئے چلیے اکتوبر میں ہو جائیں، تو بہرحال وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اکتوبر میں الیکشن ہو، میں کہتا ہوں اکتوبر میں بھی نہ ہو، اس کے بھی کچھ دن بعد ہوں، تو بہرحال الیکشن تو ہونے، یہ بھی تو دیکھیے نا، اس کا دباؤ تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے، حکومتی اتحاد پہ بھی ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، نواز شریف صاحب ہوں، آخر انہیں زندہ رہنا ہے، اس ملک میں سیاست کرنی ہے،
تو کوئی حل تو باہر حل نکالنا ہی پڑے گا نا. ڈیلے ہو جائے, اکتوبر تک ڈیلے ہو جائے, اکتوبر تک کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا, وہ معیشت پہ اب اس وقت میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. پاکستان بڑے خطرے میں تو اب اس طرح نہیں ہے, اور راستے تو کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے اور نکل ہی آئے گا. آخر کار تو الیکشن ہی کرنے ہیں. بالکل. اس میں حبیب صاحب آپ نے جو وہ مخفی قوتوں والی بات کی, تو وہ تو بڑی بظاہر ہو گئیں قوتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیمبر میں ملاقاتیں ہوئیں اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران, وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں باقاعدہ ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی, اور اس کا مدعا یہی تھا اس اپلیکیشن میں کہ الیکشن کو فی الحال 14 مئی نہیں, اس کو آگے لے کے جایا جائے. تو دیکھیے ہارون صاحب جو بات کریں, ہارون صاحب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جب انتہا پسندی پہ اتر آئے, مثلا یعنی میں خدا نخواستہ کسی نظریاتی انتہا پسندی پہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل سیاسی انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں, کہ جب لوگ یہ دیکھ رہے ہوں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان, کہ جنہیں شکست فاش ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہارون صاحب آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کوئی بڑی سیاسی جماعت جب الیکشن سے وائپ ہو جائے, اور جس کے اس وقت امکانات ہیں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے بہت اتباع حصے میں, تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو وائپ ہو جائے گی اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں. اور اسی طرح مسلم لیگ نون اگر بالکل 297 کی نشستوں میں سے اگر وہ 100 بھی سیکیور نہیں کر پاتی, تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی وائپ ہو جانے کا تاثر جو ہے وہ ابھرے گا. لہٰذا اور پھر دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جتنے اس وقت پولیٹیکل فریق ہیں ہمارے اس وقت, آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ان سب کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں آمریت کا ساتھ دینا یا آمریت کے ساتھ ڈیل کرنا موجود ہے. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا, بھیک مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں عمران خان سے بچا لو, مگر کب تک؟ آخر دیکھیے نا, آخر کو تو الیکشن کے سوا کوئی چارہ تو ہے نہیں نا. میرا سوال تو ہر پھر کے وہی ہے, بار بار وہی ہے, چارہ نہیں. اچھا ملتوی کر دیں, تھوڑا سا فرض کیجئے زیادہ بھی ملتوی کر لیں تو یہ تو ڈائلیوٹ ہوتے جائیں گے نا, دھوپ میں رکھی برف کی طرح. آپ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز ہمیں اس تجزیے میں سامنے رکھنی چاہیے کہ جب بھی الیکشن ایک خاص حد سے آگے چلے جائیں گے تو دراصل دستور شکنی ہو جائے گی, اور جب دستور ٹوٹ جائے گا, کسی نہ کسی شکل میں ایبروگیٹ ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو لیگو ایفیکٹ ہے اس کا وہ کہاں کہاں آئے گا. ہمارا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے سکندر مرزا نے خود اپنے خط سے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا ایبروگیٹ کیا تھا, اور اس کی پہلی کیجویلٹی خود سکندر مرزا تھے. تو لہٰذا جب آپ دستور نہیں, وہ تو دیکھیے نا, اگر ماشاءاللہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کے لیے حالات سازگار نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, چین, امریکہ سب اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اور اب صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آسانی سے عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکے. تو وہ تو پھر اگر ماشاءاللہ ہی لگتا ہے تو وہ بھی تو کچھ ڈیلے ہی کرے گا نا, وہ ڈیلیور تو وہ بھی نہیں کر سکتا نا. ڈیلے خدا نہ خواستہ, میرا نہیں خیال فوج ماشاءاللہ لگانا چاہتی ہے, لیکن وہ بھی تو کچھ ڈیلے ہی کرے گا نا. تو چیزوں کو کتنا بھی ڈیلے کر لیں, جس نے مرنا ہے اس نے تو مرنا ہی ہے, اور جس نے جینا ہے اس نے تو جینا ہے. وہی میں دہراتا ہوں قرآن مجید کی آیت جو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں, جو جیے گا وہ کسی دلیل پہ جیے گا نا, اور جو مرے گا وہ کسی دلیل سے مرے گا. ٹھیک ہے حبیب صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر ایک بریک لیتے ہیں, بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے مجھے, اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ایک آفٹر ویری شارٹ بریک ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم اگین. ہارون صاحب, میرا خیال ہے اب اے جے کے الیکشن کی بات کی جائے, وہاں پر کیا ہوا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ چاہتا ہوں اس بات کو کہ الیکشن ہوں گے, لازمی ہوں گے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ تاخیر ممکن نہیں ہے. عمران خان اس میں فتح یاب ہوں گے, نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہی پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہے, اپوزیشن کی بھی, عمران خان صاحب کو بھی حکومت چاہیے, اور اتنا عرصہ ملک کو انسٹیبل نہیں رکھا جا سکتا. آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے نا جی, اس میں بنیاد میں خرابی تھی. یولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی. دیکھیے آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے کئی ڈھنگ کے آدمی موجود تھے, ان سے رجوع نہیں کیا عمران خان صاحب نے. پہلی جو کمیٹی میں مجھے یاد ہے غلام سرور خان اور ابرار صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے,
تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا بھائی ان کا تو کشمیر سے کیا تعلق ہے. پھر علی امین گنڈاپور کو سونپ دیا. علی امین گنڈاپور کوئی فہیم آدمی نہیں ہے, دانا آدمی نہیں ہے, بیچارے مصیبت میں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل دور کرے. پہلے تو بیرسٹر سلطان محمود آئے جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, جب ضرورت ہو انہوں نے دیکھا کہ بھائی پیپل پارٹی سے ان کا نباہ نہیں ہو سکا تھا اور کسی سے نہیں ہو سکا تھا, اپنی پارٹی بنائی پیپلز مسلم لیگ, وہ بھی کچھ کرشمہ نہ دکھا سکی. پھر وہ شامل ہو گئے اور وہ عمران خان ہی کی مدد سے ایک ضمنی الیکشن میں وہ جیتے بھی, جو جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور وہ ڈٹرمنٹ تھی انہیں ہرانے کے لیے. اور تمام چینل سے مجھے یاد ہے کہ ان کے مخالف امیدوار کی فتح کا اعلان ہو چکا تھا, کہ میں نے خود ہمارے چینل سے جس میں کہا, میں نے رکوا کے خبریں, میں نے کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں, وہ جیت رہا ہے بیرسٹر. اینی ہو ٹھیک, بیرسٹر صاحب جو ہے نا ان کی مخالف لابی متحرک ہو گئی, اور بہت سے ان کا آپ کو پتہ ذاتی مسائل بھی ہیں. تو پھر اپنا جو ہے نا جی یہ امیدوار آ گئے, ان کو لے کے آ گئے. ان کے تعلقات تھے پرانے علی امین گنڈاپور کے تنویر الیاس سے. ٹھیک ہے, تنویر الیاس اس سے پہلے نون لیگ سے بھی سینٹ کا ٹکٹ مانگ چکے تھے, پیپلز پارٹی سے بھی, ہر کہیں انہوں نے کوشش کی. پیسے بہت تھے, اور آپ کو پتہ پیسے بہت ہوں تو تنگ بہت کرتے ہیں. نگران کابینہ میں بھی رہے شاید, نگران کابینہ میں بھی انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی تھی, تو اچانک پتہ چلا کہ انہیں صوبائی وزیر بنا دیا گیا, حضرات وغیرہ, جیسے کوئی رول ہی نہیں. اور وہ انہوں نے کہا مجھ سے تو وفاق کی وزارت کا وعدہ تھا. اینی ہو جی, وہ انہوں نے اس وقت پھر بیرسٹر کو تو نظر انداز کیا جانے لگا, اور اس کی وجوہات ظاہر ہیں. تو وہ ایک برادری کی ان کی سیاست ہے, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مین وجہ پیسہ کہہ سکتے, برادری اس کی پرابلم ہے بیرسٹر صاحب کی جو سیاست کی. اچھا خیر, یہ ان کو لے آئے علی امین گنڈاپور, ٹھیک, اور ان کے والد نے بھی کہا ہے ابھی ریلائبل سورسز کہتے ہیں 10 ارب روپے ہمارے برباد کر دی, کہ بھائی یہ پیسے خرچ کریں گے. اب جناب بیرسٹر سلطان محمود بھی امیدوار, وہ بھی امیدوار, تو درمیانی راستے یہ نکالا کہ کسی تیسرے آدمی کو بنا دیا جائے. عبدالقیوم نیازی کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر مٹیریل نہیں تھے, لیکن ان میں خوبی تھی, وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, کوئی کرائسس نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا. مگر تنویر الیاس صاحب بہت بیرسٹر صاحب کو مجبوراً صدر بنانا پڑا, ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, اور وہ بھی مخالفت کر رہے تھے, عدم تعاون کر رہے تھے. اور تنویر الیاس تو جاتے ہی نہیں تھے میٹنگ میں, نہ پارٹی کی میٹنگ میں, نہ کابینہ کی میٹنگ میں, اور اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو گانٹ رہے تھے. تو پھر یہی علی امین گنڈاپور وغیرہ کی سفارش پہ کہا گیا کہ اس کو بنا دیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ کارپوریٹ بزنس سے ان کا تعلق ہے, کچھ کرشمہ دکھائیں گے, کچھ کریں گے. کچھ کیا ہی نہیں. 4 پرنسپل سیکرٹری بدلے, 4 ایک سال کے ٹینر, کوئی ان کے سٹاف میں 2 3 4 مہینے سے زیادہ ٹکتا نہیں تھا. ہمیشہ کسی نہ کسی سے الجھتے رہتے تھے یا لوگوں کو برائب کرتے تھے. آپ کو بھی کوئی شو کاز نوٹس انہوں نے بھیجا تھا یا کیا تھا وہ؟ میں تو جب پہلی خبر دی نا کہ ایک کوئی امیر, کوئی ارب پتی ہے, تنویر الیاس کو بتا رہے تھے عظمیٰ خریدنا چاہتا ہے, جی جی جی, تو مجھے ایک لیگل نوٹس انہوں نے بھیجا. خیر اس طرح کے نوٹس ملتے رہتے, میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. بعد میں لوگوں سے پوچھتے رہے کہ اس کو کس طرح اوبلائج کیا جا سکتا, لیکن خیر وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی. میرا خیال ہے کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. ٹھیک, اینی ہو خیر, وہ پھر تنویر الیاس کو بنا دیا. اب تنویر الیاس صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا کو خچر کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں وہ خچر سو رہا ہے جس نے ایک جنرل اور 2 کیپٹن, 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل اور 2 کپتانوں کے بعد ایک دستی بم کو لات مار دی تھی. اب انہوں نے دستی بم کو لات مار دی, کہا کہ میں ججوں کا دھواں نکال دوں گا. وہ مرضی سے ٹھیکے دیتے تھے, منمانی کرتے تھے. اچھا, اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ بیرسٹر سلطان محمود نے فوراً اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں اور کہا کہ میرے پاس 7 آدمی ہیں اور میں پس پردہ لوگ بھی کچھ ان کی مدد کر رہے تھے, میں اپنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے, اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت بنا لوں گا. اب نمبرز کو چھوڑے کتنے تھے, کچھ 10 ایک آدمی چاہیے تھے. اب وہ کچھ 1-2 آدمی اور بھی آ گئے, جیسے کہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر ہمیشہ مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ جاتا ہے. ٹھیک, اس دوران انوار الحق جو ہیں وہ بھی خلاف تھے. انوار الحق کی ٹھنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انوار الحق سے کہا بھائی آپ کوئی مدد کریں, جو سپیکر تھے. انہوں نے جب اپنے لوگوں سے کہا تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کی ساکھ بیرسٹر سے زیادہ تھی, 12 آدمی تیار ہو گئے.
اب انہوں نے کہا اس دن رات کو 2 گھنٹے جھگڑا ہوتا رہا اس کا اپنا جو آدمی نے تجویز کیا تھا بیرسٹر نے اور اس نے تنویر الیاس نے کہ بھائی کون بنے گا، وہ دوسرے نے کہا میرے ساتھ 12 آدمی ہیں، مجبوراً اس کو قبول کر لیا گیا اور اس کو پھر انہوں نے بھی ووٹ دے دیے پی ٹی آئی والے ان کے لیے کہ بھائی براہ راست وزیر اعظم بجائے اس کے کہ ان کا ہو، اب جتنا سنبھالا جا سکتا ہے وہ سنبھال لیا جائے. ٹھیک ہے سر، یہ پارٹی کی ناکامی نہیں ہوئی کہ آپ کا پارٹی ناکامی ہے نا، وہ تو تنظیم تو کبھی ہوئی نہیں. اب بھی جو ٹکٹ دیے ہیں، میں یہ فون کر رہا تھا مل نہیں سکا، مختلف شہروں میں شکایات آ رہی ہیں، جو ٹکٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو ان پہ نظر ثانی کرنے پڑے. یہ کوئی مستحکم حکومت نہیں ہوگی، اپوزیشن بڑی مضبوط ہوگی. انوار الحق ریلیٹیولی بہتر آدمی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے پارٹی کو چھوڑ کے اسے لا تعلقی اختیار کر کے تو اس میں حاصل کیا. تنویر الیاس واز اے ویری بیڈ چوائس. اگر قیوم نیازی صاحب ایسے شریف آدمی ہیں، انہوں نے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا. جی بالکل ٹھیک ہے، انہیں ہٹایا بھی غلط طریقے سے گیا انسرمونیسلی. پھر اب وہ امیدوار نہیں بنے، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، خاموش رہے. ٹھیک ہے، تو اب کابینہ بنانا مشکل ہوگا، بہت سے لوگوں کو ابلائج کرنا پڑے گا، لوٹ مار ہوگی اسی طرح جاری رہے گی جو تنویر الیاس کے دور میں بھی جاری رہی، جو اس سے پہلے بھی جاری رہی، اور ایک افراتفری سی رہے گی. میرا خیال ہے اس دوران الیکشن ہو جائیں گے، وہ 2-4 مہینے میں ہوتے ہیں، 6 مہینے میں ہوتے ہیں، چاہے اس سے بھی زیادہ تاخیر سے ہوتے ہیں. جیسے عمران خان آئے گا ایک بار پھر اس کی حکومت بن جائے گی. ایک بات یاد رکھیے، ان پاپولر تنویر الیاس تھا، عمران خان نہیں تھا ان پاپولر آزاد کشمیر میں. ٹھیک، ان کے بعد فیصلوں سے لوگ ناخوش تھے کہ یہ کن لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیا ہے، لیکن وہ جیسے ہی آئے گا صورتحال بدل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. ہارون صاحب مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین ایک مختصر سا بریک ہوگا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم اگین. ہارون صاحب، کشمیر کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کی، تو بیرسٹر صاحب کے حوالے سے کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی آپ بتا دیں 2 سال پہلے ہوا تھا. وہ کوئی ہو رہا تھا سیمینار، تو وہ اپنا بیرسٹر صاحب اپنے ساتھ ایک فوج لے کر آئے اور وہ سارا وقت بیرسٹر سلطان محمود زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. اس میں عمران خان نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو تو ایک اور لیڈر مل گیا ہے، وہ اس کی وجہ سے ناخوش رہے. اچھا، مطلب وہ اگر وہ نعرے لگاتے نا، بیرسٹر کے بھی لگاتے، اپنے لیڈر کے بھی لگاتے، پارٹی کے، تو قابل فہم بات ہے وہ بیرسٹر صاحب کے نعرے لگاتے رہے. اور وہ یہ تاثر ہونے لگا کہ بیرسٹر صاحب اگر وزیر اعظم بن جائیں گے تو یہ کسی کا، اب بھی یہ پرابلم ہوا. انہوں نے یہ کہا جب مذاکرات ہو رہے تھے پی ڈی ایم کی پارٹیوں سے کہ 2 مہینے کے بعد آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے. بیرسٹر نے کہا. اچھا، تنویر الیاس نے اپنی ایک پردہ دار چچی کا نام لیا جو ممبر ہیں، جو اس پر کہ انہیں بنا دیں، یا کوئی چغتائی صاحب، دیوان چغتائی ان کے قبیلے کے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو بنا دیں. تو یہ اس سے خرابی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، اب اگر بات کریں یہ اب پنجاب کے الیکشن کی جو آنے والا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ ٹکٹیں جو بڑا احتجاج ہو رہا ہے، میں نے 1-2 جگہ سے پتہ کیا موسٹلی ٹکٹیں ٹھیک دی گئی ہیں، بعض جگہ پہ غلطی کی گئی ہے. کمیٹی انہیں بنانی چاہیے جہاں بہت بڑی غلطی ہے. مطلب 119 وہ اپنا میاں طارق محمود ہیں، وہ تو بالکل یعنی وہاں تو غلطی کریں گے اگر ٹکٹ نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ وہ ایم این اے بھی ہار جائے گا اور ایم پی اے بھی ہار جائے گا. اچھا، اور وہ یہ پارٹی کی صوبائی اور ڈویژنل لیڈرشپ، میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور بھی بعض جگہوں پہ غلط ہے. قصور میں ایک آدھ جگہ پہ میں نے آج انہیں میسیج بھیجا ہے کہ آپ انہیں جانتے نہیں ہیں، میں تو انہیں جانتا ہوں. وہ بالکل ہی آپ نے مطلب اس کو معلق رکھا، اس کا دیا ہی نہیں ٹکٹ. مطلب ایک ہلکا ایسا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی لین میں بھی صرف اس میں اپنا وہ اس لیے نہیں دیا، فواد صاحب کو وہ مرکز میں چاہتے ہیں. حماد اظہر کو نہیں ملا. حماد اظہر کا تو مجھے سمجھ نہیں ہے. حماد اظہر کین بی اے گڈ کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹرشپ. تو ہم اس کو ان سب کو وہ مرکز میں چاہتے ہیں. حماد صاحب کو چیف منسٹر، اس کو نہیں، فواد صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ شاہ محمود کو. شاہ محمود ٹیم پلیئر نہیں ہے، لیکن نہیں چل سکتے. تو اس میں چودھری رہ گئے. حماد کو انہیں دینا چاہیے تھا. حماد نے بہت محنت بھی کی ہے. اس میں صرف ایک خامی ہے، وہ گلتا ملتا نہیں ہے لوگوں سے. یہ سیاستدان میں بہت بڑی خامی ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات اس کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کر سکتے. لیکن حماد ویسے کمپیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، بات کرنا جانتا ہے، محنتی ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سر ایک لائن میں اگر ہم یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر بات کر لیں، یہ ٹاپک رہ جائے گا کہ ایس سی او میں شرکت ہو رہی ہے، بلاول صاحب کے انڈیا جائیں گے وہ.
نہیں وہ تو دیکھیں روس اور چین کے اصرار پہ جا رہے ہیں، اگرچہ اس پہ کشمیر میں اچھا میسیج نہیں جائے گا، اس لیے کہ غالباً 2 برس کے 3 برس کے بعد پاکستان اس کا میزبان ہوگا، اس پہ جو کنٹرول ہے وہ چین اور روس کا ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کا نہیں۔ لیکن اچھا ہوتا ہنا ربانی گھر کو بھیج دیتے، لیکن اس کا مسئلہ بیچارے بلاول کا یہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے سیاست کرتا ہے، اس کا پرابلم یہ نہیں، وہ ملک کے لیے سیاست نہیں کرتا۔ 5 دفعہ تو وہ امریکہ جا چکا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں ہم بلان گئے سی اتھے۔ ٹھیک ہے ارون صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین، پروگرام سے متعلق فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔